جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج سب سے پہلے دو خبریں ہیں۔ پہلے آپ کو یقیناً جو اچھی خبر ہے، بہتر ہے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہی شیئر کرنی چاہیے، اور وہی ہے، اور وہ الحمدللہ ہماری کل کی جو خبر تھی، جو کہ باقاعدہ انٹرویو کی شکل میں ہم نے آپ سے شیئر بھی کی، نشر ہوا ARY پہ انٹرویو، تو وہ آج اس کی زبردست قسم کی تصدیق ایک ایسی شخصیت نے کی جس کے پیچھے پچھلے 2 مہینے سے حکومت، اپوزیشن، میڈیا سب ان کے پیچھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے آج باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد میں تو کل والی خبر کی تصدیق کی، اور اس طرح کہا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس پاکستان میں ہونی ہے، جو کہ 16 اکتوبر کو ہونی ہے، اس وقت تک یہ ترامیم والے جو شوشے ہیں اس کو مؤخر کر دیں، اور اس سمیت جو تنازعات کی جتنی باتیں ہیں وہ ان کو اس وقت چھوڑ دیں، کیونکہ اتنا بڑا جو ایونٹ ہے، اتنا اہم، اس میں اس سے پہلے کسی قسم کا تنازع یا یہ باتیں وہ نقصان دہ ہوں گی، وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ یہی بات کل محمد علی درانی صاحب نے کہی، ہم نے بریک کی، لوگوں نے اس پر بہت شک کیا، کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے بولتے ہیں، یہ کون ہیں، حالانکہ آپ کو کل بھی کہا تھا کہ 90% 10% چلیں، گنجائش رکھتے ہیں، ہم نے تو کئی دفعہ 100% دیکھا ہے، لیکن چلیں 90% جو جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں اس کا کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ درست بھی ثابت ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد۔ لیکن یہاں تو ماشاءاللہ 24 گھنٹے بعد ہی وہ خبر جو ہے وہ اس کی مولانا نے بھرپور طریقے سے تصدیق کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ درانی صاحب رات کو مولانا کو ملے بھی تھے، تو وہ لگتا ہے کسی مشن پہ ہیں، اور وہ مشن ان کا جاری ہے۔ اور یاد کریں کہ جب پچھلا جو 2 ہفتے پہلے ایک ترامیم اور پورا زور تھا، تو اس وقت بھی مولانا سے درانی صاحب نے کچھ دن پہلے ملاقات کی تھی، اور وہ پھر کام سارا چینج ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے شاید کوئی مولانا مان جائیں گے، مان گئے، اس طرح کی باتیں۔ تو مولانا نے جو فردر باتیں کی وہ تو دیکھیں، درانی صاحب نے تو ایک سیدھی اصولی بات کی، کوئی کسی کی مخالفت یا اس طرح نہیں، لیکن مولانا نے پوری طرح کلیئر بات کی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے ہمیشہ جب بھی وہ بات کرتے تھے تھوڑی سی گنجائش رکھتے تھے، ہاں ایکسٹینشن پہ تو وہ کلیئر تھے کہ کسی قسم کی عمر کی حد نہیں بڑھانی، کوئی ٹرنیور نہیں بڑھا، کوئی ایسی بات، لیکن باقی جو معاملات تھے اس پہ وہ تھوڑا گنجائش رکھتے تھے۔ لیکن آج سب سے کلیئر پریس کانفرنس میرا خیال ہے آج انہوں نے کی ہے، اور ان کے الفاظ سنیں۔ پہلے یہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مؤخر کریں، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ حیرانی اس بات کی ہے کہ حکومت کو اتنی عجلت کس بات کی ہے، جلدی کیا ہے، کیوں اتنا یہ کہ لازمی ابھی کرنی ہے، یہ نہ ہوا اور وہ نہ ہوا تو ایسے ہو جائے گا۔ ان کا اسی طرح ہمیں پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ راتوں رات کرنی، اتوار کو نہ ہوئی تو آسمان گر جائے گا پیر کے روز، تو انہوں نے کہا آسمان کیا گرنا تھا، وہ تو کوئی تارا بھی نہیں گرا، یہ مولانا کے الفاظ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اب وہ شروع ہو گئے، اب پھر ان کو جلدی ہے۔ تو پھر آج انہوں نے پہلی دفعہ اس کی ہوا ایسے نکالی کہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جو بل، جو ترامیم، ایک تو روز نیا لے آتے ہیں، لیکن جو ابھی تک لائے ہیں وہ بالکل جمیعت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کو، اپوزیشن کو بالکل منظور نہیں۔ یہ کیٹیگوریکلی آج انہوں نے کہا کہ اس پہ انہیں سپورٹ نہیں ملے گی۔ پھر انہیں یہ پوچھا گیا کہ کوئی آپ اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں، جیسے PTI بھی ہے، فلاں بھی ہے، سب دوسری جماعتیں، تو پھر انہوں نے کہا اتفاق رائے ہو جائے تو بڑی اچھی بات، لیکن آگے وہ ادھر بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اتفاق رائے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے وہ تو یہ نہیں چاہیں گے۔ اور یہ ہم نے آپ کو 2-3 ویڈیوز میں یہ خبر دی تھی، بتایا تھا کہ جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ PTI بھی مسودہ بنائے، پھر ہم دیکھتے ہیں تو PTI کا بنایا ہوا مسودہ حکومت کیسے مانے گی؟ حکومت نے تو اپنی پہ ہی ہے، وہ تو پرسن اسپیسفک ایک خاص شخصیت واسطے سارا کچھ کر دینا، یا اپنی کہہ لیں کہ وہ ان کو فیوچر جو نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج انہوں نے بالکل کلیئر پریس کانفرنس کی ہے،
اور آگے یہ بھی کہا انہیں لگتا ہے کہ جب وہ آج جو رستہ کھلا ہے اس خبر پہ بھی آتے ہیں کہ یہ لوٹے جو ہیں ان کے ووٹ گنے جائیں گے، کیا زبردست کمال، کیا ان کے لیے کوئی گندہ ہی لفظ آتا ہے ذہن میں کہ اس کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں کہ ووٹ گنو لوٹیاں دا۔ بہرحال تو وہ اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس پہ ہم پھر مزاحمت کریں، اس کی مخالفت کریں گے، یہ زور زبردستی کی ترامیم جو کرنا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ جب وہ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ دوسرا راستہ جس کا آج سپریم کورٹ حضرت قبلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ راستہ آج کھولا 5 رکنی بینچ نے کہ جی لوٹے جو ہیں یا جو منحرف ارکان ہیں ان کے ووٹ گنے جائیں گے۔ تو اس پہ لوگ تھوڑے تھے بڑے پریشان اور تھے کہ یہ کیسے ہوا، اور بلکہ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے کہ 2022 کی جو بات تھی اس کو اب نکال کے تو یہ شروع ہو گئے۔ اور پھر کل دیکھیں بلی تھیلے سے باہر کیسے آئی، بلاول بھٹو جو ہیں ان کو بولنا پڑ گیا اور خود ہی منہ سے نکل گیا کہ 25 اکتوبر تک ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد مشکل ہو جائے۔ تو پھر بات تو اب سامنے آ گئی، جلدی کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی وہ کسی شخص کے لیے یا کسی کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر 25 اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے؟ ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے لیے یہی پارٹیاں ہم سب 9 ماہ تک بیٹھتے رہے، 9 مہینے، تو پھر جا کے ادھر ان کو ایک دم یہ نکلی۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کئی چیزوں پہ نشاندہی کی ہے اور یہ درج ہے آئین میں کہ 7 روز کے اندر جو وہ ریکمنڈیشنز دیں گے وہ اس کو آپ نے قانونی شکل دینی ہے۔ کہتے ہیں وہ کئی چیزیں پڑھی ہیں، کبھی کسی نے انہوں نے سوچا نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہاں پر یہ ہے، لیکن اس ترمیم کے لیے ان کو جلدی پڑی ہے جس کا کوئی وہ کہیں پہ وہ پہلے بات ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے مولانا آج بہت کلیئر ہیں، اور جہاں ایک تھوڑی خبر لوگوں کو تکلیف دے نظر آئی سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے پر، وہیں پھر اس کے بعد 4 بجے مولانا نے پھر دوسری خبر بھی دے دی ہے، تو لہٰذا 50-50 چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے کوئی ایسا ذہن نہیں بنانا کہ حکومت کر نہیں پائے گی یا یہ ہو جائے گا، یا دونوں چیزیں چل رہی ہیں، زور زبردستی بھی چل رہی ہے کہ وہ ہو جائے کسی طریقے، دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں درانی صاحب ایکٹیو ہیں، اور مولانا نے آج کلیئر کر دیا کہ ساڑھے کو امید نہ رکھنا جو ابھی تک آپ جو چیزیں لا رہے ہیں۔ تو اتفاق رائے کہاں، وہ اس کو بھی مولانا نے کہا ہے کہ امکان نہیں ہے۔ اور آج علی ظفر صاحب پہ پہلے تعریف ہوئی، پھر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تعریف یہ کہ انہوں نے اچھی طرح بات کی اور کہا چیف جسٹس کو کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، اور بڑا کلیئر ایک مشکل بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کو آپ فروغ دیں گے، اس سے یہ تاثر ہے۔ تو اس پہ وہ بڑے ہوئے بھی کہ آپ پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی، چیف جسٹس نے کہا۔ اور پھر وہ لیکن اس کے بعد جب یہ باتیں انہوں نے کیں تو اس کے بعد انہیں وہ عدالتی معاون بھی کر دیا گیا۔ اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ پھر کیا ضرورت ہے، جب بائیکاٹ آپ نے کر دیا تو پھر عدالتی معاون کیوں بننا۔ تو بہرحال یہ چیزیں آج کی تھیں اہم، انشاءاللہ کل پھر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔